السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست الیکشن ملتوی خارج کر دی ہے۔ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی وہاں عدالت مداخلت کرے گی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ الیکشن کمیشن نے خود کو یہ چھوٹ کیسے دے دی کہ وہ الیکشن میں تاخیر کریں اور آئین کے خلاف جائیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ بیرسٹر ظفر علی کہتے ہیں کہ اب الیکشن میں تاخیر ہوئی تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ پچھلی حکومتوں نے معیشت کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سوچتی ہوں وزارت خزانہ کا عہدہ ہی کیوں لیا؟ ڈاکٹر شمشاد اختر کا بیان۔ ناظرین، ان تمام خبروں کی تفصیلات آج آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست الیکشن ملتوی خارج کر دی ہے۔ اس کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ کر رہا تھا۔ اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے اور اس بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے۔ کیس کی سماعت میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا، سیکشن 57 اور 58 میں ترامیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا، میں ورکرز پارٹی کیس ہائی لائٹ دینا چاہتا ہوں، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ان چیزوں پر دلائل نہ دیں، ہمیں ریکارڈ سے بتائیں کہ فیصلے میں کون سی غلطیاں تھیں جن پر نظر ثانی کی جائے۔ وکیل کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی وہاں عدالت بھی مداخلت کرے گی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے فوراً بعد 90 روز میں ہی الیکشن کروائے جائیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کو انتخابات 90 روز کی آئینی مدت میں کروانے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے خود کو یہ چھوٹ کیسے دے دی کہ وہ انتخابات میں تاخیر کر سکیں؟ کمیشن اگر 5 سال تک یقینی نہیں بناتا کہ انتخابات شفاف ہو سکیں تو کیا الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کرائے گا؟ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ آئین کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن 90 روز کے اندر ہونے چاہیے ہیں اور الیکشن میں التوا اور تاخیر سے متعلق الیکشن کمیشن خود کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اس کا اختیار بھی عدالت کو ہے۔ عدالت ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ الیکشن میں تاخیر ہونی چاہیے یا نہیں۔ ان سارے ریمارکس کے بعد سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست خارج کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلے کے بعد بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ امید ہے اب 90 روز کے اندر ہی الیکشن ہو جائیں گے۔ اس فیصلے کے بعد تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اب اگر تاخیر ہوئی تو وہ توہین عدالت ہوگی۔ اس پر فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ ویسے تو آئین کہیں پیچھے ہی رہ گیا ہے، لیکن آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قانون کے مطابق پنجاب میں نہ تو نئی حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ انتخابات میں نئے کاغذات نامزدگی جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ قانونی طور پر الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل پنجاب کی حد تک روکنا پڑے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ الیکشن اگر وقت پر نہ ہوئے تو اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ اشرفی کا کہنا ہے کہ فی الحال تو الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب کروانے ہیں، انتخابات فروری سے بھی آگے جائیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کہتی ہیں کہ معاشی حالات اندازے سے بھی زیادہ خراب ہیں، ہم خود بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں مارکیٹ سے 23% پر قرض لینا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوچتی ہوں وزارت خزانہ کا عہدہ ہی کیوں قبول کیا؟ پچھلی حکومتوں نے معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمارے پاس سبسڈی دینے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے معاشی و سیاسی عدم استحکام ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ IMF معاہدہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، بات چیت کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ IMF کے ساتھ 2 طرفہ قرضہ جڑے ہیں، ملک کی معیشت بہتر کرنے کے لیے IMF کے علاوہ بھی ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے۔ سرکاری اداروں کا نقصان ناقابل برداشت سطح تک پہنچ چکا۔ ڈالر کی انفلو کم ہے اور آؤٹ فلوز زیادہ ہونے کے باعث روپیہ پریشر میں آ گیا ہے۔ آئندہ منتخب حکومت کو IPP سے بات کرنا ضروری ہوگی۔ درآمدات پر انحصار غیر یقینی ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہے۔